بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 5 میں کیا فرمایا؟ اس سے بڑھ کر گمراہ کون کہ جو یہ پکارتا ہے جو جواب بھی نہیں دے سکتے اور بلکہ پتہ ہی نہیں ہے اپنے پکارنے والوں کو ہمیں کوئی پکار رہا بھی ہے یا پکار رہا نہیں ہے۔ اور اگلی بات آیت نمبر 6 سے جاری، یہی بات جاری ہے، یہی موضوع جاری ہے۔ اور جب لوگوں کو محشور کیا جائے گا، جب جمع کیا جائے گا قیامت کے دن، تو یہ جن کو پکارتے تھے دیکھیں گے ان کو دشمن بنے ہوئے، الٹے مخالف بنے ہوئے۔ اچھا، اب سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ پتھروں کو پکارتے تھے تو پتھر کیسے دشمن بنیں گے؟ تو ہم نے عرض کیا کہ قیامت کے دن جیسے ہاتھ بولتے نہیں تھے بولیں گے، زمین کہ جس کو کچھ پتہ نہیں تھا وہ کرے گی، تو گویا کہ قیامت کے دن خداوند عالم وہ ان میں بھی ایسا شعور یا ایسی چیز پیدا کر دے گا کہ حتیٰ کہ یہ پتھر بھی جن کو یہ پکارتے تھے ان کے دشمن بن جائیں گے۔ جو بھی چیزیں جن کو اللہ کے علاوہ معبود بنایا ہوا تھا، اللہ کے علاوہ مثلا خالق بنایا ہوا تھا، اور مثلا کوئی اگر سمجھتا ہے حضرت عیسیٰ خالق ہے، قرآن نے لفظ استعمال کیا عیسیٰ یاد کر جب تو مٹی سے پرندے کی شکل خلق کرتا تھا، لیکن وہ خلق حقیقی خلق نہیں ہے۔ خلق کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کیسے خلق کرتا ہے؟ عدم سے وجود میں لے کے آتا ہے، کچھ نہیں سے کچھ بنا دیتا ہے۔ یہ کچھ نہیں سے کچھ بنانا جسے فاتر بھی کہا جاتا ہے، بدیع السماوات، بدیع پہلی دفعہ، فرسٹ ٹائم، کچھ بھی نہیں تھا پہلے، نہ کسی کو فالو کیا نہ کچھ تھا، بنانے والا یہ اللہ، یہ خالق اللہ ہے اپنے حقیقی معنی میں۔ مجازن تو ہم کہتے ہیں کیمرے کا خالق، لینز کا خالق، یہ مراد وہ نہیں ہے، یہ لفظ استعمال، اس کا استعمال غلط بھی نہیں ہے، لیکن اس طرح بیان کرنا لوگوں کو کہ جس طرح اللہ خالق ہے اس طرح کوئی اور بھی خالق ہے، یہ شرک اور کفر ہے، اور یہ دین سے خارج ہونے کا قرآن چیلنج کر رہا ہے۔ بتاؤ مجھے کس نے اور خلق کیا؟ اگر کوئی کہے یا اللہ آپ نے تو خود قرآن میں کہا ہوا ہے حضرت عیسیٰ نے خلق کیا، تو اللہ کہے گا عقل سے تھوڑا کام لو، تو وہیں پر بتایا ہوا میں نے کہ کس طرح مٹی سے خلق کرتے تھے، اور پھر وہ جو صحیح پرندہ بنتا تھا وہ بے اذنی، وہ پھر میرے حکم سے بنتا تھا۔ تو اللہ اپنے حکم سے اپنے انبیاء سے معجزے کرواتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ اللہ ہے، ورنہ بذات خود اپنی ذات میں نہیں۔ خدا نے دیا ہے اپنے بندوں کو جتنا اس نے چاہا ہے، لیکن اگر وہ ہٹا دیا جائے انڈیپینڈنٹ کوئی دوسرا نہیں ہے کہ جس کے پاس وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ ہر چیز پر قدرت ہے، جس کو چاہے جو دے دے، جس سے چاہے وہ واپس لے سکتا ہے۔ جب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ یہ انکار کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو عبادت کرتے تھے بتوں کی، پھر وہ کیسے انکار کریں گے؟ یہ وہی بات، اگر جوڑے آپ اس کو ہوائے نفس کو جس نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے، تو وہ بھی کہیں گے حضرت عیسیٰ کو جس نے معبود بنایا، حضرت عیسیٰ کہیں گے یہ اب نفس پرست تھے، نہ کہ یہ میری عبادت کرتے تھے۔ اگر میری اطاعت کرتے تو میں تو توحید کا پیغام دینے والا تھا۔ تو جو اللہ کے نیک بندوں کو اس کے ساتھ شریک بنا دیتے تو وہ اللہ کے نیک بندے قیامت کے دن ان سے برات کریں گے، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم نے ہم پر بہتان لگائے ہیں، ہم نے تو ایسا نہیں کیا۔ اور یہ سورہ مائدہ کے آخر میں آیات ہے، وہاں فرماتا ہے اور جب اللہ عیسیٰ سے پوچھے گا کہ عیسیٰ بتاؤ آپ نے کہا تھا ان سے کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو، حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ پروردگارہ میں کیسے وہ بات کر سکتا ہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں تھا، میں نے تو وہی کچھ ان سے کہا تھا جو آپ نے مجھے بتایا تھا، اور جب تک میں ان کے درمیان میں رہا تب تک میں گواہ رہا، جو اپنی بات ان پر گواہ رہا، اور جب آپ نے مجھے بلا لیا اپنے پاس تو آپ گواہ ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، اور وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہر چیز پہ گواہی دینے والا۔ حضرت عیسیٰ برات کر دیں گے۔ پھر کوئی کہے حضرت عیسیٰ سے ہم تو آپ کے اتنے بڑے محب تھے، اتنے بڑا پیار کرتے تھے، تو حضرت عیسیٰ اپنے پر لگائے گئے بہتانوں سے اعلان برات کریں گے۔ قرآن مجید نے بڑا کھلا اور واضح اس کا اگزامپل دیا ہوا ہے۔ اور پھر کیا کہیں گے حضرت عیسیٰ؟ پروردگارہ اگر تو ان کو چھوڑ دے تو تیرے بندے، اور اگر تو عذاب کرے تو تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا، یعنی میرا اختیار نہیں ہے، جو اختیار ہے وہ تیرے پاس، واضح اور روشن۔ یہ آیات پچھلوں کو سنانے کے لیے، ہمارے لیے کوئی میسج نہیں ہے، ہمارے لیے میسج قیامت تک کے لیے قرآن کے بتائے ہوئے معیار اور اس کی بتائی ہوئی تنبیہات، خبردار کیا جانا
کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. دھوکہ وہ کھائے گا جس نے قرآن سے تعلق نہیں بنایا. اتنی تاکیدات کے باوجود اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت اطہار. اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہوں گے، جن کے اللہ کے علاوہ کرتے تو وہ دشمن ہوں گے ان کے، اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے. صدق اللہ العلی العظیم.